مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں کہ شہدائے کربلا کی بارگاہ میں جب جائے تو شہدائے کربلا خوش ہو جائے۔ ہمیں کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ ایسے انداز سے ذکر کیا جائے جس سے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو، اللہ کے پیارے محبوب کی توجہ ہو۔ آل بیت اطہار اور شہدائے کرب و بلا ان کی بارگاہ میں جب ہمارا عقیدت بھرا یہ نظرانہ جب ان کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ ناراض ہونے کی بجائے ہمیں دعائیں دیں۔ حضرات محترم آپ پھر خود اندازہ لگا لیں جو باتیں قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمائی ہے، اگر آل بیت اطہار کو آپ نے راضی کرنا ہے تو کیا چارپائیاں الٹی رکھنے سے وہ راضی ہوں گے، یا ماتم کرنے سے سینہ کو بھی، یا زنجیر زنی، یا ان اعمال سے وہ راضی ہوں گے، یا اللہ کا قرآن پڑھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے ثواب پہنچایا جائے، یا نوافل پڑھ کے ثواب پہنچایا جائے، یا حضرت امام علی مقام امام حسین اور شہدائے کرب و بلا کے نام سے صدقہ و خیرات کیا جائے، مساجد کو دیا جائے، مدارس کو دیا جائے اور ان کو ایصال ثواب کیا جائے، یہ صدقات اور خیرات کا ثواب ان کو پہنچایا جائے، نوافل کا ثواب ان کو پہنچایا جائے۔ اور یہ جس طرح ذکر پاک کی محفل ہے، کبھی قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، کبھی پیغمبر کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الاولیاء کفارۃ الذنوب، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرات محترم اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، پیغمبر اکرم کا ذکر بھی ہو رہا ہے، صحابہ کرام کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، آل بیت اطہار کا ذکر بھی ہو رہا ہے، ان پہ درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ خود تصور کریں، اندازہ کریں اور جواب دیں کہ ماتم کو بھی اور سینہ کو بھی اور زنجیر زنی ان تک جب پہنچے گی تو وہ اس کام سے خوش ہوں گے، یا ان پر جو بندہ درود پڑھ کے جو درود کے تحفے بھیجے گا اس بندے سے وہ خوش ہوں گے۔ آپ خود اندازہ کریں۔ حضرات محترم الحمدللہ یہ کہا جاتا ہے، کئی بندے یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں اسی اونجتے سنیاں پر محرم دے اندر اماماں نو منن والے انہاں دی محبت رکھن والے ہاں۔ حضرات محترم آل بیت اطہار سے اصل پیار جو کرنے والے سنت والجماعت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور آل بیت اطہار جس طرح کے تھوڑا سا نقشہ مفتی صاحب نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، حضرات محترم ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اب ایک بندہ ایک مجلس میں کھڑا ہو کے اشارتاً کنایتاً ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی ان پہ اگر تان و تشنیع کے تیر برساتا ہے اور ساتھ آل رسول کا ذکر کرتا ہے، اور دوسرا بندہ صحابہ کرام کی بھی قدر کرتے ہوئے آل رسول کا ذکر اور تذکرہ کرتا ہے، اور اپنے عقل اور ایمان سے پوچھیں کہ صحابہ پہ تنقید کر کے اہل بیت کا ذکر کرنے والا سچا ہوگا، یا صحابہ کی تعریف کر کے اہل بیت کا ذکر کرنے والا سچا ہوگا؟ میں اللہ کا کروڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے رب العزت نے مجھے وہ عقیدہ عطا فرمایا جس میں حضرات محترم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قدر بھی ہے اور آل بیت اطہار کی محبت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے محبوب فرما دو یہ جو تو نے ان کو کلمہ دیا، دین دیا، اسلام دیا، ایمان دیا، رحمان کی پہچان اور عرفان دیا، یہ گناہوں کی دلدل میں تھے، یہ کفر اور تاریکی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، تو نے ان کو وہاں سے نکالا، انہیں اسلام کا اجالا عطا فرمایا، ان کے دلوں سے اندھیرا نکالا، ان کے دلوں میں حق کی شمع کو روشن کیا۔ اے میرے محبوب تو نے ان کو قرآن دیا، اے میرے محبوب تو نے ان کو ایمان دیا، اے میرے محبوب تو نے ان کو جہنم کی گھاٹیوں سے نکال کے
جنت کی کیاریوں میں پہنچایا۔ اے میرے محبوب تیرا رب تمہیں حکم کر رہا ہے، بڑا کام کیا تو نے، بڑا کام کیا تو نے، بڑا کام کیا، اپنے اس کام کا ان سے بدلہ مانگو۔ اپنے اس کام، یہ تھوڑا چھوٹا کام سمجھتے آپ؟ اللہ کو جاننے والا کوئی نہیں تھا، پیغمبر آئے تو اللہ کی پہچان ہو گئی۔ سارے بتوں کے آگے جھکے ہوئے تھے، مصطفیٰ کریم آئے، رب کا عرفان نصیب ہوا۔ اللہ نے حکم دیا اپنے محبوب کو کہ اے میرے محبوب تم آئے، تم نے ان کو تاریکیوں سے نکالا، اجالوں میں پہنچایا، گمراہیوں سے نکالا، ہدایت کے رستے پہ ڈالا۔ اے میرے محبوب اندھیروں سے نکالا، اجالوں میں پہنچایا، تو نے ان کو جہنم کی گھاٹیوں سے نکالا، جنت کی کیاریوں میں پہنچایا۔ اے میرے محبوب تو نے بڑا کام کیا، بڑا کام کیا، میری طرف توجہ کرے، تو نے بڑا کام کیا، اب اس کا بدلہ مانگو، بدلہ مانگو۔ یا اللہ کیا مانگو؟ روپیہ مانگ لوں، ریال مانگ لوں اس کے بدلے، درہم و دینار مانگ لوں اس کے بدلے، 10 مربع زمین مانگ لوں اس کے بدلے، کسی ملک کی وزارت مانگ لوں اس کے بدلے، سونا یا چاندی مانگ لوں اس کے بدلے، یا اللہ کیا مانگوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، قرآن میں جو کام آپ کر رہے ہو، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے محبوب فرما دو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کلمہ دیا تو نے، قرآن دیا، ایمان دیا، رب کا عرفان دیا، جہنم سے نکالا، جنت میں پہنچایا، ہدایت کا اجالا دیا، اندھیروں سے نکالا، بڑا کام کیا، اس کے بدلے مانگ۔ یا اللہ کیا فرمایا؟ نہ درہم مانگ، نہ دینار مانگ، نہ پاؤنڈ مانگ، نہ ڈالر مانگ، نہ ریال مانگ، نہ روپیہ مانگ، نہ کوٹھیاں مانگ، نہ زمینیں مانگ۔ یا اللہ کیا مانگوں؟ فرمایا لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس کلمے کی قیمت محمد کو دینا چاہتے ہو تو محمد عربی کے آل بیت سے مودت کرنا۔ کیا کرنا؟ بولیے کیا کرنا؟ سارے بولو کیا کرنا؟ ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت۔ محبت کا تعلق بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، مودت کا تعلق اس سے اگلا ہے۔ آپ کہیں گے جناب کیا فرق ہے؟ میں نے کہا ایک تعلق ہے بطخ کا پانی کے ساتھ، ایک تعلق ہے مچھلی کا پانی کے ساتھ۔ اب بطخ کا جو پانی کے ساتھ تعلق ہے وہ ایسا ہے کہ بطخ کے لیے اگر پانی ہو تو بطخ خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن بطخ کو پانی سے نکال دیں تو بطخ پھر بھی زندہ رہتی ہے، کیونکہ بطخ کا پانی سے تعلق تو ہے، اتنا ضروری بھی نہیں ہے کہ زندگی بطخ کی ختم ہو جائے۔ بطخ کا جو پانی سے تعلق ہے وہ محبت والا تعلق ہے، اور ایک تعلق ہے مچھلی کا پانی سے۔ فرمایا مچھلی کو اگر پانی سے نکال دو وہ زندہ نہیں رہے گی، وہ مر جائے گی۔ اللہ رب العزت نے محبوب کو فرمایا کلمے کی قیمت، ایمان کی قیمت، عرفان کی قیمت، قرآن کی قیمت، دین اسلام کی قیمت محبت کی صورت میں نہیں، ان سے مودت کی صورت میں مانگو۔ ایک حدیث طیبہ کملی والے نے ارشاد فرمایا ہے، لوگو حضرت ابو ذر میرے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کبار صحابہ میں آپ کا شمار ہے۔ حضرت ابو ذر کعبے کا طواف کرتے کرتے خانے کعبے کا دروازہ، اس کے دروازے کی چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کے طواف کرنے والوں کو حکم دیا رک جاؤ، میں تمہیں اپنے نبی کا فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ اب جب حضرت ابو ذر طواف کر رہے تھے اس وقت طواف کرنے والا میرے جیسا بندہ نہیں تھا، ہم جیسے لوگ نہیں تھے، آپ جیسے لوگ نہیں تھے، ہم جیسے لوگ نہیں تھے۔ وہ زمانہ کون سا تھا جب حضرت ابو ذر طواف کعبہ کر رہے تھے؟ اس وقت طواف کرنے والے یا نبی کے صحابہ تھے یا صحابہ کے کو ایمان کی نظر سے دیکھنے والے تابعین موجود تھے۔ اور کملی والے نے ان کے بارے میں فرمایا من رآنی و من رآ من رآنی لا یمسہ النار، جس نے ایمان کی نظر سے مجھے دیکھا اور جس نے اس کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا، فرمایا جہنم کی آگ بھی اسے مس نہیں کر سکتی ہے۔
یہ میری بات نہیں، آج کے کسی مولوی محدث مفسر مفتی کی بات نہیں، خود 1.25 لاکھ پیغمبروں کے نبیوں کے امام کی بات ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا وہ بندہ جس نے ایمان کی نظر سے مجھے دیکھا، یا وہ بندہ جس نے اس کو دیکھا، جس نے اس کو دیکھا، جس نے ایمان کی نظر سے مجھے دیکھا، فرمایا اس کو جہنم کی آگ مس بھی نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو ذر وہاں رک گئے، رک کے آپ نے فرمایا ہے لوگو ٹھہر جاؤ، میں تمہیں نبی کا فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ چکر رک گئے، طواف کے چکر رک گئے، توجہ ابو ذر غفاری کی طرف سب کی ہو گئی۔ جناب حکم فرمایا اس وقت کے مسلمان جو ایسا بندہ ملتا نا جس نے پیغمبر اکرم کو زندگی میں دیکھا ہوتا، وہ کہتا تو ساری توجہات کا مرکز وہ بن جاتا۔ وہ جناب سن رہے ہیں، بلکہ پورا وہ مجسم کان سماعت بن گئے، مجسم سماعت بن گئے، وہ سارے کا سارا مجمع۔ حضرت ابو ذر نے وہاں کملی والے کا یہ فرمان سنایا، فرمایا میرے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال تم میں ایسی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا۔ وہ بندہ جو حضرت نوح کے زمانے میں نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہیں ہو سکا وہ ہلاک ہو گیا۔ اے قیامت تک آنے والے میرے امتی اور غلام، چاہے کوئی بھی نظام ہائے زندگی میں سے کوئی بھی نظام آ جائے، آج مسلمان پریشان ہے، یورپ کا نظام آ رہا ہے، اس نیٹ کے ذریعے موبائل کے ذریعے یورپ کی اوریانی معاشرے کو خراب کر رہی ہے، فلاں نظام سے اسلام کو خطرہ ہے، فلاں نظام سے اسلام کو خطرہ ہے۔ پیغمبر اکرم نے دوا پہلے بتا دی، فرمایا نوح علیہ السلام کے زمانے میں غرق وہ ہوئے جو نوح کی کشتی میں نہ بیٹھے، اور میری امت میں غرق وہ ہوں گے جن کے دلوں میں میرے اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ محبت کسی محبت اہل بیت کسی فرقے کی نشانی نہیں، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ محبت اہل بیت کسی فرقے کی نشانی نہیں، کسی جماعت کی نشانی نہیں، بلکہ محبت اہل بیت ایمان کی نشانی ہے۔ وہ بندہ جس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں، حدیث پاک ہے، فرمایا مقام ابراہیم اور خانہ کعبے کے دروازے کے درمیان کوئی بندہ ساری زندگی نفل پڑھتا رہے، ساری رات نفل پڑھے، سارا دن روزہ رکھے، مقام ابراہیم اور خانہ کعبے کے درمیان بیٹھا رہے، اس کا کوئی سجدہ رب قبول نہیں کرے گا اگر اس کے دل میں نبی کی اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی۔ محبت اہل بیت ایمان کے لیے ضروری ہے، محبت اہل بیت بولو کس کے لیے ضروری ہے؟ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ہم لوگوں نے ان کو موقع دیا، ہم چپ رہے۔ محبت اہل بیت ہمیں ضرور ہے، ہمارے بزرگوں کو بھی تھی۔ ہمارے گھروں میں جب ختم پڑا جاتا ہے اپنے ماں باپ اور دادا دادی نانے نانی کا نام بعد میں لیتے ہیں، پہلے امام حسین کا نام لیتے ہیں۔ محبت ضرور ہے لیکن دوسرے لوگوں نے امام حسین کا نام اغوا کر لیا، محبتوں کو اغوا کر لیا۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری خاموشی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ محرم میں بھی ہمیں صحابہ کا خطرہ پڑ جاتا ہے۔ حضرات محترم کھول کے قبض کے بغیر اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا اظہار کھول کے کرنا چاہیے۔
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم قرآن میں ہے کل لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے رب نے حکم دیا کہ میرے محبوب کی اہل بیت سے محبت کرو، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانی اہل بیت کی محبت کو قرار دیا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اہل بیت کی محبت کو لازم رکھا ہے. اب اگلی بات سنو، محبت اہل بیت تو ایمان کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر میرے دل میں محبت ہے تو میں محبت کا اظہار کیسے کروں؟ ہماری چپ نہیں تو بیڑا غرق کیا ہے. لوگوں نے حسین کا نام ہم سے اغوا کیا تھا، ہمارا لوگوں نے یہ محبت اغوا کر لی، ہم سے وہ کامیاب ہو گئے. آج اگر لوگ اہل بیت کے نام پہ ملنگوں کی طرف جاتے ہیں، لوگوں کا قصور نہیں، ہماری چپ کا قصور ہے، ہمارے قبض کا قصور ہے، ہماری کنجوسی کا قصور ہے. ہم کھل کے اہل بیت اطہار کا، جن کی محبت کا حکم قرآن دے، جن کی محبت کا حکم اللہ کا محبوب ارشاد فرمائے اور ایمان کے لیے ضروری قرار دے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت کا اظہار کیسے کیا جائے؟ اب میں اگر محبت کا اظہار کرنا چاہوں تو پسند اپنی رکھوں کہ جناب میری محبت کا اظہار تب ہو سکتا ہے جب میرے کوٹھے پہ پنجے والا جھنڈا لگ جائے گا. تو پھر میں پوچھوں گا کہ جناب یہ محبت کا اظہار جو تم کر رہے ہو، جو طریقہ اپنا رہے ہو اظہار کا، وہ طریقہ تم سے پہلے بھی علماء امت، اولیاء امت، ائمہ اہل بیت، صحابہ تابعین، تبع تابعین میں سے کسی نے اپنایا؟ امام زین العابدین نے اپنی آنکھوں سے سارا واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا. واقعہ کربلا کے بعد 40 سال مدینہ کی زندگی میں زندہ رہے. امام زین العابدین جنہوں نے واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی زندگی میں کربلا کے بعد 40 مرتبہ محرم آیا. بولو کتنی مرتبہ؟ کس کی زندگی میں؟ حسین کے بیٹے کی زندگی میں. واحد سید جو کربلا سے بچا، جس نے اپنی آنکھوں سے کربلا والا سارا نقشہ دیکھا، جس نے اپنے بھائی علی اکبر کو کٹتے دیکھا، جس نے حضرت قاسم اپنے چچا زاد بھائی کو امام علی مقام کے قدموں پہ نچھاور ہوتے دیکھا، جس نے سب سے بھارا لاشا وہ حسین جو سارا دن لاشیں اٹھا کے لاشیں اٹھا کے سارے دن کا تھکا ماندہ حسین، وہ حسین جس نے 72 لاشیں اٹھائیں لیکن ایک لاشا حسین کے لیے بھی بڑا بھارا بنا. وہ کون سا تھا؟ وہ 6 ماہ کے علی اصغر کا لاشا تھا. علی اصغر کو اس کی معصومیت کو قربان ہوتے دیکھا. امام زین العابدین نے علی اکبر کی جوانی لٹتے دیکھا. امام زین العابدین نے 19 سالہ قاسم کو کیما ہوتے دیکھا. امام زین العابدین نے حضرات محترم امام زین العابدین نے اپنے باپ امام علی مقام امام حسین کو بھائیوں کی لاشیں ڈھوتے دیکھا، بھتیجوں کی لاشیں ڈھوتے دیکھا، بھانجوں کی لاشیں ڈھوتے دیکھا. اور حضرات محترم یہ سارا نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. جتنا دکھ غم اور صدمہ حسین کے بیٹے زین العابدین کو تھا، بتاؤ مجھے آج اتنا صدمہ کس کو ہو سکتا ہے؟ بولو. ان ملنگوں کو زین العابدین سے زیادہ میں نے سنا ہے اگلے دن چنیوٹ میں انہوں نے محرم کے جلوس میں بھنگ کی سبیل لگائی ہے. نیٹ پہ آیا بھنگ کی سبیل. حضرات محترم محبت اہل بیت ایمان کے لیے ضروری ہے، لیکن محبت کے اظہار کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ طریقہ محبت کے اظہار کا ہونا چاہیے. پوچھ میرے امام سے. کون امام؟
جن کی فقہ کی میں تقلید کرتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ، مشہور تو یہ ہے کہ آپ کو قاضی القضات کا عہدہ پیش کیا گیا، قبول نہ کرنے کی وجہ سے کوڑے لگتے تھے، جیل ہو گئی، لیکن علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ یہ بات اس لیے لکھی گئی کہ اس وقت بنو امیہ کی حکومت تھی، ڈرتے ہوئے کچھ باتیں چھپائی جاتی تھی، اصل وجہ یہ نہیں۔ علامہ یوسف نبہانی فرماتے ہیں اصل وجہ اور تھی۔ پوچھا گیا جناب کیا تھی؟ آپ نے لکھا اصل وجہ یہ تھی کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کی زندگی میں حضرت ابراہیم بن محمد بن حسن مصنع بن امام حسن مجتبی کا زمانہ تھا، اور امام ابو حنیفہ نے اپنے ہزاروں اپنے شاگرد علماء، اور وہ علماء کوئی میرے جیسے علماء نہیں تھے، وہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں جتنے بڑے نام علماء کے تھے، آپ نے حیران ہو جانا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک جیسی ہستی، امام محمد بن حسن بن شیبانی جیسی ہستی، امام ابو یوسف جیسی ہستی، امام محمد جیسی ہستی، حضرات محترم اتنے بڑے بڑے اپنے وقت کے جلیل القدر علماء امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، اور امام ابو حنیفہ نے فتویٰ جاری کیا کہ امام حسن کا بیٹا حسن مصنع، ان کا بیٹا عبداللہ محب، ان کا بیٹا ابراہیم کی حمایت کی جائے۔ وقت کا جو حاکم تھا، بنو امیہ کا حکمران تھا، انہوں نے صرف محبت اہل بیت کی وجہ سے میرے امام ابو حنیفہ کو جیل کیا۔ روز کوڑے لگتے، اہل بیت کی محبت میں امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مسلک حق اہل سنت والجماعت۔ محبت اہل بیت کو ہلکا نہیں ہونے دیں گے ہم، یہ ضروری ہے۔ ہمارے اسلاف نے اس پہ زندگی گزاری۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے کے امام جعفر بن سلیمان نے کوڑے مارے بغیر وجہ کے، جو مدینے کا گورنر تھا، آل رسول کا بندہ تھا۔ خلیفہ منصور کو پتہ لگا، امام مالک کوئی چھوٹی ہستی تو نہیں تھے نا، مشہور ہوگی بات، چاہے نیٹ کا دور نہیں تھا، وائرلیس نہیں تھی، ٹی وی ریڈیو نہیں تھا، پھر بھی امام مالک کوئی چھوٹی ہستی نہیں تھے۔ خلیفہ منصور کو پتہ لگا، اس نے ایلچی بھیجا، اس نے کہا کہ جعفر بن سلیمان نے بغیر وجہ کے آپ کو کوڑے مارے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کا بدلہ لوں۔ میں بدلہ؟ کون پوچھ رہا ہے؟ حق میں وقت کس سے؟ امام مالک سے۔ امام مالک فرماتے ہیں نہیں۔ اس نے پوچھا وجہ، آپ نے فرمایا کوڑے مارنے والا آل رسول تھا، جب بغیر وجہ کے کوڑا لگتا تھا میرے جسم کو، ابھی چابک چمڑے کا وہ چابک میرے جسم کو چھوڑتا نہیں تھا، میں پہلے معاف کر دیتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ میں سوچتا تھا کل قیامت کے دن، چونکہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کا حساب ہونا ہے، اور اس بندے سے جب حساب ہوگا کہ بے قصور امام مالک کو کوڑے کیوں مارے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہوں گے، میں نہیں چاہتا آل رسول کے فرد کی وجہ سے میرا محبوب میرے کوڑے لگنے کی وجہ سے شرمندہ ہو، اس لیے کوڑا میرے جسم پہ لگ کے جب کوڑا جسم کو چھوڑتا نہیں تھا، پہلے ہی میں معاف کر دیتا تھا۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خلیفہ وقت نے آل بیت کی محبت میں بغداد بلایا۔ کس حالت میں بلایا؟
بیڑیاں ڈالی ہوئی پاؤں میں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ وقت کا امام، بہت بڑا امام، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرات محترم امام احمد بن حنبل کے بارے میں تو پہلے ہی مشہور ہے کہ آپ بڑی محبت اہل بیت رکھتے تھے دل میں۔ یہ میں ان کا بتا رہا ہوں جن کا عام بندہ نہیں سمجھتا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اس صورت میں اتنے سینکڑوں میل سفر کر کے آپ کو بغداد پہنچایا گیا صرف اہل بیت کی محبت میں۔ ہمارے اسلاف نے پتہ بتایا کہ اہل بیت کی محبت کیا ہوتی ہے، لیکن بات وہی ہے جو مفتی صاحب نے کی ہے کہ سکے نعرے انہوں نے نہیں لگائے، جانیں قربان کی ان پہ۔ انہوں نے جو کربلا میں ثابت کیا اس پہ انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ میں اگلے دن کہہ رہا تھا کہ جناب یہاں سے گوجرے تک، گوجرا قریب ترین گاؤں ہے، یہاں سے 4 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ منہاج القرآن مسجد سے لے شروع کر لیں گے، نئی مسجدیں 4 کلومیٹر کا ایریا، 4 کلومیٹر کا ایک مسجد منہاج القرآن والی، ایک مسجد رحمانیہ، ایک آگے مسجد غوثیہ 3 ہو گئی، آگے مسجد اہل حدیث 4 ہو گئی، آگے جناب اہل حدیثوں کی دوسری مسجد نالے کے پاس 5 ہو گئی، آگے مسجد شیر اسلام 6 ہو گئی، آگے جناب پکا نالا، اس کے اوپر مسجد غوثیہ 7 ہو گئی، اس سے پہلے دیوبندیوں کی بھی مسجد اس طرف دائیں طرف ہے 7 ہو گئی، اس سے آگے پکا نالا کراس کرو، آگے اس طرف مسجد سیدہ فاطمہ الزہرا 8 مسجدیں ہو گئی۔ 4 کلومیٹر میں ہماری صرف ایک لائن، ایک سڑک پر 8 مسجدیں، اور 50 کلومیٹر میں آپ کو کہوں کہ 1 کلو خالص دودھ لا دو جی۔ میں جڑے حسینی ہوں مگا حسین آکے دودھ دیش پاڑی پاوے اللہ 1 کلو خالص دودھ 50 کلومیٹر کے اندر آپ کو ایک کلو خالص دودھ کسی دکان سے نہیں ملے گا۔ کیوں؟ انڈیا ہندو رہتے ہیں، مسلمان کون رہتا ہے؟ اسلام سے وفا کا یہ عالم ہے۔ صرف سجدوں کا نام اسلام نہیں ہے، سجدے ہیں اسلام میں، لیکن سارا اسلام سجدہ نہیں ہے، سارا اسلام مسجد میں کے اندر نہیں ہے۔ یہ اسلام کہنے کی بات نہیں ہے، یہ کرنے والا کام ہے۔ صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است۔ حضرات محترم عثمان شمع جمال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اور اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد، ایمان ما محبت آل محمد۔ کیا کہنے والے نے کمال کر دیا، کہنے والا کہتا ہے میرے اسلام کا نام اطاعت خلفائے راشدین ہے، اور میرے ایمان کا نام محبت آل مصطفیٰ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن جب فتح ہوا اپنے بیٹے کو بلایا، 500 درہم دیے، حسن کو بلایا 1000، حسین کو بلایا 1000۔ بیٹا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا 25 لاکھ مربع میل، حکمران کا پتر میں ہوں، یہ حسن حسین مجھ سے چھوٹے ہیں، میں اس وقت جنگیں لڑا کرتا تھا جب حسین مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتا تھا،
یہ مال غنیمت کا حصہ آیا، یہ مجاہدین کو دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم یہ مجاہدین کو دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے کہا کہ اے میرے ابا جان مجھے 500 اور حسنین کو 1000 وجہ کیا ہے؟ امام حضرت عمر فاروق نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے، جب تم جنگوں میں حصہ لیتے تھے اس وقت حسین مدینے کی گلی میں کھیلتا تھا اور تم مجاہد ہو، پرانے مجاہد ہو، یہ مال غنیمت ہے مجاہدوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن تم نے ایک چیز سامنے رکھی دوسری شے سامنے نہیں رکھی۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا آپ نے فرمایا تم عمر کے بیٹے ہو، وہ علی کا بیٹا ہے۔ اللہ اللہ تیرے پاس حسنین جیسا باپ نہیں، تیرے پاس حسنین جیسی ماں نہیں، تیرے پاس حسنین کی دادی جیسی دادی نہیں، تیرے پاس حسنین کے نانا جیسے نانا نہیں۔ حضرات محترم یہ جملہ کوئی آج کا بندہ نہیں بول رہا، یہ جملہ وہ بول رہا ہے کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ عمر وہ ہے جس کے ٹاکیاں لگے لباس سے کیسر و کسرا کے اس وقت کے سپر پاور طاقتیں اس ان پہ کپ کپی تاری ہو جاتی تھی۔ عمر فاروق کا جملہ ہے کہ اے میرے پتر تم بھی باپ بیٹے میرے ہو، تیرا باپ واقعی 25 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، پر نہیں حسنین کے باپ جیسا تیرا باپ نہیں، حسنین کی ماں جیسی تیرے پاس ماں نہیں۔ گویا عمر فاروق یہ بتا رہے ہیں پورے مجمع میں، اے لوگوں خلافت تو میرے پاس ہے لیکن میں بھی مانتا ہوں کہ جو مصطفیٰ کریم کا نواسا ہے، جس کے بارے میں کملی والے نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے، اس جیسا میرا بیٹا بھی نہیں ہے۔ حضرات محترم کون آل بیت اطہار، مولا کائنات، مولا رجال کشی، اہل تشیع حضرات کی کتاب ہے۔ امام باقر کی روایت ہے کہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے جب خطبہ خلافت دے رہے تھے تو خطبے میں ایک جملہ بولا، دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یا اللہ مجھے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین جیسی صلاحیت عطا فرما۔ بڑا ذمہ داری سے جملہ بول رہا ہوں۔ امام باقر کی روایت رجال کشی ہمارے سنت والی جماعت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، تلخیص الشافی میں موجود ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے جملہ بولا خطبہ دیتے دیتے، اللہ کی بارگاہ نے دعا کی، یا اللہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی صلاحیت عطا فرما۔ مجمع میں سے ایک ملنگ بولا، کہتا ہے جناب آپ کے نزدیک وہ خلفائے راشدین کون ہیں جو خلیفہ راشد بھی ہیں، ہدایت یافتہ بھی ہیں؟ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تمہیں نہیں پتا وہ میرے دوست ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے دوسرے کا نام عمر ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ مولا کائنات مولا علی کا۔ جب صدیق اکبر بیمار ہوئے، آخری بیماری تھی، آپ نے اگلے خلیفے کا نام لکھا۔ نبی کریم جب بدر میں آئے تو اپنا نائب چھوڑا پیچھے مدینہ میں، اود میں تشریف لائے۔ حالانکہ جو لوگ عمرہ کر کے آئے ان کو پتا ہے کہ اود کا فاصلہ مدینے کے بالکل قریب ہے، بندہ پیدل بھی اود آ سکتا ہے، لیکن اتنا سا بھی حضور مدینے سے باہر نکلے اود کی طرف تو پھر بھی اپنا نائب مسجد میں مقرر کیا، کیونکہ نیابت ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق ساری زندگی کے لیے جا رہے تھے، امت کو ایسے نہیں چھوڑنا تھا، اپنے بعد جو خلیفہ ہونا چاہیے اس کا نام لکھا، لفافے میں بند کیا۔ کمرے میں آپ کی چارپائی ہے، آخری بیماری ہے، بستر مرگ پہ ہیں، اور وہ لفافہ کھڑکی سے باہر نکالا، خلیفہ اول کی طرف سے خلیفہ بلا فصل کی طرف سے اعلان ہوا، باہر جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے ان کو اعلان کیا گیا کہ یہ لفافہ آ رہا ہے، اس پہ بیعت کرو۔ اس لفافے کے اندر اگلے خلیفے کا
کا نام ہے. سارے لوگ چپ چاپ لفافے پہ بیعت کر رہے ہیں, نام کوئی نہیں پوچھ رہا. جب لفافہ چلتے 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 مولا علی تک آ گیا. مولا علی المرتضیٰ نے جملہ بولا, فرمایا میں علی ہوں, میں اس لفافے کی بیعت تب کروں گا جب مجھے پتا ہوگا کہ لفافے میں عمر کے علاوہ تو کسی کا نام نہیں ہے. یہ جملہ کس کا ہے؟ مولا کائنات کا ہے. ہم نے صحابہ کو اس لیے مانا علی نے منوایا, ہم نے علی اور حسنین کو اس لیے مانا کہ ابو بکر صدیق نے منوایا, حضرت ابو ہریرہ نے منوایا. حضرت ابو ہریرہ مدینے کی گلی میں جا رہے تھے بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے, امام حسین اور آپ کی نالین مقدس پہ یہ دوڑتے دوڑتے بچوں کی جوتے پہ گھٹا پڑ جاتا ہے, گرد و غبار پڑا ہوا تھا. جب ابو ہریرہ نے دور سے حسین کو آتے دیکھا, حضرت ابو ہریرہ چٹی داڑھی سفید داڑھی, آپ بیٹھ گئے. حسین ابھی بچے تھے. ابو ہریرہ نے اپنی دستار اتاری, وہ دستار حسین کے جوتوں پہ مل کے حسین کے جوتے کی گرد صاف کر رہا ہے. ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم کاڑے نہیں ہیں, دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ہم ایک آنکھ سے نہیں دیکھتے, ہم دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں. حضرات محترم, ہم آل بیت اطہار کی محبت میں بھی کنجوسی نہیں آنے دیں گے, اس میں بھی قبض برداشت نہیں کریں گے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذوات قدسیات پہ اگر کوئی طعن و تشریح کرے گا تو یہ بھی گوارا نہیں کریں گے, کیونکہ آل بیت اطہار نے یہ بات کبھی بھی گوارا نہیں کی. تو حضرات محترم, کب سے آپ بیٹھے ہو, یہ ذکر تو اب تقریر حقیقت میں شروع ہوئی تھی, لیکن ٹائم کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے, ٹائم کافی ہو گیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا آل بیت اطہار کا یہ محبت کا نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے محترم غلام قادر فقیر